إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال تعالى في موضع آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الأخ، حاضرین مجموعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سزاوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، ہم اس ہفتہ واری درس میں سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سماعت کر رہے تھے، سن رہے تھے، اور تقریباً 3 درس ہم نے سیرت عمر فاروق کے تعلق سے سنے. آج کے اس درس میں پھر مختصر سی گفتگو سیرت عمر فاروق کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تو سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. حاضرین، ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کئی ساری چیزیں اور کئی ساری باتیں سنی. بڑے فضائل، دین سے کس طریقے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لگاؤ تھا، کس طریقے سے آپ نے دین کا دفاع کیا، اور یوں کہہ لیجئے کہ آدھی سی دنیا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کری. اور یہ بات اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے کہی اور لکھی کہ اگر اس دنیا میں ایک اور عمر ہوتے تو دنیا میں کوئی کافر اور مشرک نہ بچتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبانی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اور اگر ہم غور کریں اس وقت کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت احد سے جب احد ہلنے لگا اور ایک طریقے سے کانپنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت احد سے کہا تھا: اثبت احد، اے احد رک جا، فإنک علیک نبی و صدیق و شہیدان، کیونکہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں. وہ 2 شہید کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور صدیق کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پہلے ہی پیشین گوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے اور کہتے: اللہم ارزقنی شہیداً فی سبیلک، اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہید کر دے.
وجعلنی موتن فی بلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے اللہ تو مجھے جب موت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر یعنی مدینہ المنورہ میں مجھے موت دینا۔ ہم غور کریں اس بات پر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ آپ نے ہر لمحہ دیا، اس دین کو جب ضرورت پڑی جنگ کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین کے لیے نہ جانے کتنی جنگیں کی۔ سیرت عمر فاروق میں نے ان جنگوں کا تذکرہ نہیں کیا، اس کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ایک طریقے سے ایک کے بعد یہ کہ دیگر جتنی بھی جنگیں ہیں ان کو مختصر آپ کے سامنے رکھا جائے، وہ بعد میں انشاءاللہ کبھی رکھا جائے گا۔ آپ نے جنگوں میں بھی اور مقامی طور پر گھر پہ بھی سفر میں بھی دن اور رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہر طریقے سے دیا، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ بہت اچھے انداز میں دیا۔ اس کے بعد جب وہ بھی چلے گئے آپ نے مومنوں کا اور مسلمانوں کا ایک طریقے سے لیڈری کا حق ادا کیا، اور دعا کر رہے ہیں کیا، اللہ تو مجھے شہادت کی موت دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دینا۔ سننے والا کہتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے، مدینہ مسلمانوں کا شہر ہے اور آپ اسی مدینے میں رہ کر کے اللہ رب العالمین سے موت مانگ رہے ہیں، تو شہادت کی موت مانگ رہے ہیں اور چاہ بھی رہے ہیں کہ مدینے میں ملے۔ آج یہ آرزو ہم مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے، ہم مومنوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن ہماری آرزو ہماری امید میں ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اور بہت بڑے فاصلے پر آپ حکومت کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کا دین کے لیے وقف کر دینا اور دین پر جمے رہنا، اور جہاں اللہ کے حقوق کی بات آتی اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اور لوگوں کے حقوق کی بات آتی لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا، اس کے بعد کسی میں کوتاہی نہ کرنا، نمازوں کے ٹائم پہ نماز پڑھنا۔ اس کے بعد ان کی یہ آرزو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے شہادت کی موت دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دے۔ اور آج کے مسلمان کی آرزو صبح ہو رہی ہے تو بستر میں سو رہے ہیں، شام ہو رہی ہے تو ٹی وی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، انسان کا دن گزر رہا ہے تو کام میں گزر رہا ہے، شام ہو رہی ہے تو کھانے میں ہو رہی ہے، اور دن اور رات گزر رہے ہیں یوں ہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں۔ اور ایک چھوٹی سی چیز کیا دیکھ لی، اس کے بعد انسان کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ مجھے موت آئے تو مدینہ میں آئے۔ اس کے بعد انسان کی آرزو ہوتی ہے موت آئے تو مدینۃ الرسول میں آئے۔ دونوں آرزوؤں میں فرق ہے، دونوں تمناؤں میں فرق ہے، اور آج ہمیں ان کے آخری لمحات پر ہی گفتگو کرنی ہے۔ آپ غور کیجئے، 23 ہجری کا واقعہ ہے اور مورخین نے لکھا ہے 26 محرم کی 26 ذی الحجہ کی تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے چلے تھے، فجر کی نماز پڑھانے مصلی پر پہنچے اور نیت باندھی ہی تھی کہ ایک شخص جو مجوسی تھا، ابو لولو نام کا تھا، اس کا نام فیروز بھی لکھا گیا ہے، اس نے آپ پر حملہ کیا۔ کب حملہ کیا؟ آپ نے نماز کی نیت باندھی تھی اور آ کر کے حملہ کیا۔ مورخین نے لکھا ہے جس خنجر سے حملہ کیا اس کی 2 دھاریں تھیں، دونوں طرف دھاریں تھیں، اور حملہ کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر کھڑے رہے اور اسی وقت بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ وہ شخص بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کوشش میں آگے نکلتے ہوئے کئی اور لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے، تقریباً 13 لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ جب ایک شخص نے دیکھا کہ اس نے حملہ کیا ہے اور بھاگ رہا ہے، اس کے اوپر اپنی چادر کو ڈال دیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں پکڑا گیا ہوں، مجھے پکڑ لیا گیا ہے یا مجھے مار دیا جائے گا، وہ شخص کیا کرتا ہے، اسی اپنے خنجر سے یا اپنے اسی تلوار سے اپنے اوپر وار کرتا ہے اور خود وہیں پر مر جاتا ہے۔ کون تھا؟ ابو لولو نام اس شخص کا تھا، فیروز نام بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتے ہیں۔ پیچھے سے ایک شخص آ کر کے نماز پڑھاتا ہے، اور نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پھر لٹایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، دیکھ بھال کروائی جاتی ہے، طبیب کو بلایا جاتا ہے، ڈاکٹرز کو بلایا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں، دودھ ہے، شہد ہے، یا اسی طریقے سے پانی ہے، جب منہ سے ڈالتے تو پیٹ میں جو زخم تھا اس زخم سے باہر نکل آتا۔ کیا کیفیت تھی؟ جب منہ سے کوئی چیز کھا رہے ہیں، پیٹ کے زخم سے وہ چیز باہر نکل کے آ رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آتا ہے، اور ہوش آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جب مجھ پر حملہ کیا گیا میں نماز میں تھا، کیا میں نے نماز کمپلیٹ کر لی ہے، اپنی نماز مکمل کر لی ہے اپنی؟ تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نماز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، نماز ابھی آپ نے نہیں پڑھی ہے، آپ نے نماز کی ابتدا ہی کی تھی کہ آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور آپ وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے پانی منگاتے ہیں، وضو کے لیے پانی منگاتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہوگی، آپ کو جیسے ہی ہوش آتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور ایک سائل آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ اس وقت ایسے عالم میں آپ نے نماز پڑھی، اور اگر کوئی شخص دوسرا ہو جس کا یہ عالم ہو، جو ایسی پریشانی میں ملوث ہو، وہ نماز نہ پڑھے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ لی ہے، نماز مکمل کر لی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسے عالم میں نماز نہ پڑھے تو کیا خیال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک تاریخی جملہ بولتے ہیں اور کہتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو شخص نماز کو ضائع کرے، جو شخص نماز کو چھوڑے، جو شخص نماز کو نہ پڑھے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ لفظ، یہ جملے آپ بار بار زندگی میں کہتے تھے، لیکن اس وقت تاریخی جملہ اس طریقے سے ہوا اور بتلایا کہ بیماری ہو سکتی ہے، پریشانیاں ہو سکتی ہیں، مصیبتوں میں انسان گھرا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان بالغ ہے، ہوش حواس میں ہے، ہوش حواس میں ہونے کے بعد ایک انسان مسلمان ہونے کے بعد کم سے کم نماز تو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج غور کرنا ہوگا ہمیں اس بات پر، اور محسوس کرنا ہوگا اس بات کو، آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنی کتنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم مومن ہیں تو مومن ہونے کے بعد ہماری کتنی نمازیں بیکار ہو رہی ہیں، کتنی نمازیں ہماری یوں ہی ضائع ہو رہی ہیں۔ جب مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے ہم مسجدوں سے اپنا رخ بدل رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے کانوں میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس وقت ہم اپنی کروٹ بدلتے ہوئے یوں ضائع کر دیتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ابھی ٹھنڈ ہے، ابھی نیند نہیں بھری ہے۔ جب ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس آواز کو یوں ہی اگنور کر دیتے ہیں اور اپنا رخ بدلتے ہوئے اپنے اور کاموں میں، اپنے اور امور میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں نماز کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسے موقع پر غور کرنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو کتنی نمازوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تو ہمیں سچا نمازی بنا دے۔ اسی موقع پر آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی طرف بیٹھ کر کے، نیچے بیٹھ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے ران پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد عمر بن خطاب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے میرے سر کو زمین پر رہنے دے، بیٹے میرے سر کو زمین پر رہنے دے، کیونکہ اگر میرا سر اوپر رہا اور زمین پر رہا تو فرق یہ ہے اگر میرے جسم پر، میرے چہرے پر مٹی لگی اور یہ مٹی میرے چہرے پر لگی اور اس مٹی کو لگنے کے بعد مجھے امید یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین کو شاید اسی مٹی کی وجہ سے ترس آ جائے اور اسی کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھ پر رحم کر دے اور اللہ رب العالمین اسی مٹی کی وجہ سے میری مغفرت کر دے۔ کون شخص ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہیں آپ؟ دوسرے خلیفہ ہیں۔ کیا فکر ہو رہی ہے؟ آخری وقت ہے، آخری وقت موت کے قریب کا وقت ہے اور فکر اس چیز کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنت کی بشارت پائی تھی۔ جنت کی بشارت کس نے دی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمر بن خطاب تم جنتی ہو، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ جب اسلام لائے عمر بن خطاب تو اسلام دار ارقم سے نکل کر خانہ کعبہ میں پہنچا تھا۔ وہ اس وقت
جب آخری وقت ہے اپنی مغفرت کی کوشش میں ہیں، طلب میں ہیں. یہ وہی عمر بن خطاب ہے جب زمین پر کچھ مشورہ اللہ کے نبی کو دیتے تھے، اللہ رب العالمین عرش سے اس مشورے کو بذریعہ وحی نافذ کر دیا کرتا تھا اور کہہ دیا کرتا تھا کہ آج سے یہ چیز شریعت بن گئی ہے. کون تھے؟ عمر بن خطاب. کیا مشورہ تھا؟ اللہ کے نبی آپ کے گھر میں کئی طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ اپنے امہات المومنین سے کہیں کہ پردے میں رہا کریں. کہاں پردے کا حکم تو اللہ کے پیچھے ہے، اللہ کے حکم کے بعد ہے. جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو اس کے بعد حکم نازل اس کے بعد فرمان جاری کیا جائے گا. اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے کہہ دیتے ہیں کہ اب پردے کا حکم دیجئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کئی ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب کے مشورے کے بعد اس چیز کو شریعت بنایا اور قانون بنایا. جنگ بدر کے موقع پر عمر بن خطاب کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی جتنے لوگ ہیں جن کو پکڑا گیا ہے آپ ان کو میروں کو میرے حوالے کریں، ابو بکر کے لوگوں کو ان کے حوالے کریں، اور ہم ان کے سر کو تن سے جدا کریں اور بتائیں کہ ہمارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ اسلام والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے. اگر ہمارا کوئی ہے تو اسلام والا ہے، اور اگر ہمارا کوئی نہیں ہے تو وہ نہیں ہے جو اسلام کا دشمن ہے. میں اپنوں کا سر قلم کیے دیتا ہوں اور وہ اپنوں کا سر قلم کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہ مانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مانا اور کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ہی دیر گزرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں. عمر بن خطاب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے اور رونے کا معاملہ کیا ہے؟ اگر آپ رو رہے ہیں تو ہمیں بتائیں کیوں رو رہے ہیں، ہم بھی روئیں، ہمیں بھی محسوس ہو آپ کا درد، ہمیں بھی محسوس ہو آپ کے درد کی وجہ سے ہم بھی روں. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب تم نے جو بات کہی تھی زمین پر کہی تھی، فرش پر کہی تھی، اللہ رب العالمین نے عرش پر سنی ہے اور عرش سے یہ فرشتہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عمر بن خطاب کے مشورے کو مانا جائے. وہ عمر بن خطاب کیا کہہ رہے ہیں مرتے وقت؟ اللہ شاید میری مغفرت کر دے. جن کے بارے میں حضرت طفیل نے کہا تھا کہ اگر عمر بن خطاب جیسا شخص جہنم میں چلا گیا تو جنت میں کوئی جا ہی نہیں سکتا. کون ہے عمر بن خطاب؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے شخص. کیا کہتے تھے اپنی زندگی میں؟ کہتے تھے کہ اگر پوری دنیا جہنم میں چلی جائے اور اللہ رب العالمین صرف ایک شخص کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے تو مجھے امید ہے کہ مجھے ملے گا. اللہ رب العالمین سے اتنی اچھی توقع رکھتے تھے وہ، اتنی اچھی امید رکھتے تھے وہ کہ دنیا کی جتنی بھلائیاں ہوں گی اللہ رب العالمین مجھے بھلائیوں سے نوازے گا. آج ہم مسلمان چھوٹی سی پریشانی آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سب دنیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے سب پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا اور مجھے صرف پکڑا ہے اس پریشانی کے لیے. وہ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھتے کہ پوری دنیا کے لوگ اگر جہنم میں جائیں گے تو عمر بن خطاب جنت میں جائے گا. اور صرف یہ امید نہیں تھی، یہ بھی تھی کہ اگر پوری دنیا کے لوگ جنت میں جائیں صرف ایک شخص کے جہنم میں جانے کا فیصلہ نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ کہیں عمر بن خطاب وہ شخص ہو. کیا کہتے تھے؟ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں وہ نہ ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈال دے. یعنی خوف بھی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہے، ڈر بھی ہے اللہ رب العالمین کا اور اللہ تعالیٰ سے لگاؤ بھی ہے. عزیزو حقیقت تو یہی ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے. پھر اللہ رب العالمین کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کے کان بن جاتے ہیں، ہم اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کی زبان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ اور پیر بن جاتے ہیں. یعنی جو اللہ سے ڈرا، جو اللہ کا قریبی ہوا، پھر اس کی آنکھیں وہی دیکھیں گی جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے. یعنی اس کی آنکھیں صحیح چیز دیکھیں گی، اس کی زبان اگر بولے گی تو صحیح بولے گی، اس کے کان کو سنیں گے تو صحیح سنیں گے. آج آپ دیکھیے کتنے نوجوان یوں ہی گانے سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر اپنے نوجوانوں پر اگر نظر ڈالیں تو کچھ نوجوان ایسے بھی نظر آئیں گے جو دن کے دوپہری میں مسجد میں جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور کچھ نوجوان ایسے بھی نظر آئیں گے جو اپنے گھروں میں اللہ رب العالمین کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل میں اپنی محبت دے دیتا ہے. کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے سے؟ میرا سر زمین پر رکھ دے، امید ہے یہ جو مٹی میرے چہرے پہ لگے گی، میرے رخسار پہ لگے گی، میرے گالوں پہ لگے گی، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ترس کھا جائے اور مجھ پر رحم کرے اور میرے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے. ایک شخص اسی موقع پر آتا ہے، خیریت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے. خیریت معلوم کرتے ہوئے جب واپس جاتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں اس کے ٹخنوں پر پڑتی ہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹخنے جو ہیں کپڑے سے ڈھکے ہوئے ہیں. عمر بن خطاب آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شخص کو بلاؤ. جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے اے بھتیجے، اے میرے غلام، اے بھتیجے، اپنے اس کپڑے کو اپنے ٹخنے سے اوپر رکھ لے. تیرے یہ کپڑا تیرے ٹخنے سے اوپر رہے گا، یہ تیرے دل کو بھی اللہ رب العالمین قریب کرے گا اور تیرے کپڑے کو بھی صاف رکھے گا. آج غور کرنے کی بات یہ ہے، محسوس کرنے کی بات یہ ہے، یہ کام ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت کرتے ہیں جب مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے اپنے پینٹ کو، اپنے پائجامے کو، اپنے تہبند کو ہم ٹخنوں سے اوپر کرتے ہیں اور جیسے ہی وہاں سے باہر نکلتے ہیں ہم اپنے ازار
کو واپس نیچے کر لیتے ہیں, اپنے پینٹ کو واپس کر لیتے ہیں, اپنے پائجامے کو واپس ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں. اے عزیزو, اے مسلمانوں, غور کرو اس بات پر, جس رب نے اس مسجد میں جب نماز کے ٹائم آپ کو اس کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے کے لیے منع کیا ہے, کیا وہی رب آپ کو یہ نہیں کہتا آپ باہر رہو گے پھر بھی آپ کا کپڑا آپ کے ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے, آپ کے ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے؟ کیا ہم اس بات پر غور نہیں کرتے اور محسوس نہیں کرتے کہ اگر ہم مسجد میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہے ہیں تو ہم باہر کیوں نہیں ڈرتے؟ ہم اپنے گھروں میں اللہ رب العالمین کا خوف کیوں نہیں آتا؟ ہمیں باہر زمین پر اللہ رب العالمین کا ڈر کیوں نہیں آتا؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف مسجد میں دیکھتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے بندے ہم صرف مسجد میں ہوتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں میں صرف مسجد میں ہوتا ہے؟ احساس کرنا چاہیے. اسی موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے, آپ کے بیٹے عبداللہ, ان سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور کہنا کہ آج عمر بن خطاب آپ سے اس چیز کی اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جو جگہ خالی ہے, کیا وہ جگہ مجھے قبر کے لیے مل جائے گی, مجھے دفن ہونے کے لیے مل جائے گی؟ اور اس وقت یہ بات کہتے ہیں اپنے بیٹے سے, میرے بیٹے اس عائشہ سے کہنا کہ لستو, آج عمر بن خطاب آپ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا یہ چیز مجھے مل جائے گی؟ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو مانیں گے, اور میں اس لیے آرزو کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر رہا اور پوری زندگی آپ کے ساتھ بتائی اور پوری زندگی آپ کی رفاقت کی, آج مرنے کے بعد خواہش ظاہر کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں دفن ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں جگہ ملے. اور کہتے ہیں کہ بیٹے حضرت عائشہ سے کہنا کہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں, یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں, بلکہ کہنا لستو, آج کے بعد میں لستو امیر المؤمنین بعد اليوم, آج کے بعد میں عمر امیر المؤمنین نہیں ہوں بلکہ میرا صرف نام یہ ہے عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے وہ مجھے اجازت دے دیں اور اجازت ہونے کے بعد وہ دل میں ناراضگی ظاہر کریں. امیر المؤمنین کے بیٹے جاتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ایک طرف میرے والد صاحب ہیں, دوسری طرف میرے شوہر ہیں, سرتاج ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور برابر میں اگر مجھے جگہ مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے. لیکن آج اگر عمر بن خطاب اس بات کو کہہ رہے ہیں تو جاؤ میں جگہ دے دیتی ہوں اور آپ کو اجازت دیتی ہوں. جب بیٹا آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ آپ یہاں پر دفن ہو سکتے ہیں, اس وقت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہتے ہیں اے میرے بیٹے, جب میں مر جاؤں, میرے مر جانے کے بعد جب میرا جنازہ ان کے گھر کے سامنے جائے اس وقت میرے جنازے کو باہر روکنا اور پھر اجازت طلب کرنا. ایسا نہ ہو کہیں میری زندگی کی وجہ سے آپ نے اجازت دی ہو, پھر اجازت طلب کرنا, اگر اجازت دیں تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا. عزیزو, غور کرنے کی بات یہ ہے, احساس کرنے کی بات یہ ہے, جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی, جنت کا سرٹیفکیٹ دیا, مرنے کے بعد بھی کوئی چیز کی ضرورت ہے اور ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے. آج ہم جیتے دی اس چیز کا محسوس نہیں کر پاتے, اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے, اس چیز کا احساس نہیں کر پاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں کتنی اہمیت کی حامل ہیں. ہم اپنے جیتے جی نہ جانے کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک بار بھی یہ محسوس نہیں کر پاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہمیں غور کرنا چاہیے, ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم بلکہ اپنی صبح سے لے کر شام تک کا اگر پورا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو نہ جانے ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے اور محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنا گناہ کر لیے ہیں, اور یہ بھی محسوس ہوگا کہ ہم نے کتنی ساری سنتوں کو, کتنی ساری حدیثوں کو جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلا دیا ہے. صرف اس لیے جھٹلا دیا کہ میرا دل نہیں مان رہا ہے, صرف اس لیے جھٹلا دیا ہے کہ میرا من ابھی اس چیز کے لیے نہیں کر رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت پہلے کہا تھا تراہم رکعا سجدا, کہ آپ انہیں دیکھیں گے تو وہ کبھی رکوع میں ملیں گے, کبھی سجدے میں ملیں گے, آپ کو زیادہ تر آپ کو اسی حالت میں, اسی کیفیت میں ملیں گے, رکوع میں ملیں, سجدے میں ملیں, اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. ہم غور کریں ہم نے ان کی کتنی پیروی کی ہے, ہم نے ان کو کتنا مانا ہے, ہم نے ان کی کتنی تابعداری کی ہے, اور پھر ہم یہ بھی محسوس کریں اگر ہم ایک بار ان کی طرف سے کوئی جملہ ایسا سن لیں جو نازیبا ہو پھر ہمارے اوپر کیا بیتتی ہے. آج مسلمان دین کے لیے, اسلام کے لیے, مسجد اور مدرسے کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ جان دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے.
صرف جوشی چیز میں، جوش کے اعتبار سے، اور اگر اس سے کہا جائے کہ مسجد کا یہ حق ہے کہ نماز پڑھا جائے تو پھر وہ مسلمان نظر نہیں آتا۔ اگر کہا جائے ہمارے اسلاف تھے، ہمارے صحابہ تھے، نبی ہیں اور ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے، تو جی یہ ہماری بس کی بات نہیں۔ ہم غور کریں عزیزو اور محسوس کریں اس بات کو کہ ہم دین سے کتنے پرے چلے گئے ہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کے احکام کو کتنا جھٹلایا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کتنے اپنے پیروں تلے روندا ہے، اور کتنے موقع پر ہم نے جان بوجھ کر کے جھٹلایا ہے۔ اور آپ اگر اپنے سماج پر غور کریں گے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہم ابھی جن دنوں سے گزر رہے ہیں وہ ہمارے یہاں شادیوں کے دن ہیں اور ہمارے یہاں نکاحوں کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جتنے نکاح ہو رہے ہیں مولا کریم تو ان میں خیر اور برکت بھر دیو، اللہ تو ان کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان بھر دے۔ لیکن مسلمانوں غور کرنے کی بات یہ ہوگی کہ ہم اپنی شادیوں میں کتنے رسومات کو ادا کر رہے ہیں، ہم اپنی شادیوں میں کتنے غلط کاموں کو کر رہے ہیں، ہماری شادیوں میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں کتنی بے پردہ نظر آتی ہیں۔ اور ایک مسلمان جب بہت بڑا مسلمان نظر آتا ہے اور بہت بڑا دعوے دار نظر آتا ہے، جب اس سے کہا جائے کہ عورت اور مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، ان کا خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، ایک جگہ نہیں ہونا چاہیے، نہ کھانے کے اعتبار سے، نہ بیٹھنے کے اعتبار سے، نہ چلنے پھرنے کے اعتبار سے، اس وقت یہ مسلمان بہت اچھے سے جواب دیتا ہے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں، ہمارے یہاں ماحول یہ ہے، ہمارے یہاں ایسے ہی چلتا ہے جناب، یہ تو ہمارے یہاں کی رسم ہے۔ عزیزو اس دنیا میں اگر ایک گناہ بھی ہماری وجہ سے ہوتا ہے تو یقین مان لیجئے، اس چیز کو سوچ لیجئے، وہ گناہ جب تک ہوگا اور جتنے لوگ اس گناہ کو کریں گے، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے، اللہ رب العالمین اس گناہ کا اتنا ہی گناہ ہمارے خاتے میں جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی دیتا رہے گا اور بتلاتا رہے گا کہ تو ایک گناہ کو جاری کر کے آیا ہے اور وہ گناہ ابھی تک دنیا میں چل رہا ہے، اور جب تک یہ گناہ دنیا میں چلتا رہے گا اس کی سزا تجھے ملتی رہے گی۔ پھر بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا منہ دکھلائیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تو بہت بڑا نمازی تھا اور بہت بڑا حاجی تھا، تیرے پرچار تھے، تیری شہرت تھی، تو شہرت یافتہ تھا، تو نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، تو نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، اس نکاح میں تو نے یہ غلط کام کیے، پھر بتائیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ پائیں گے؟ کچھ جواب دے پائیں گے؟ بہرکیف ہمیں غور کرنا ہوگا اور احساس کرنا ہوگا، اور ہر معاملے میں، معاملہ مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، رہنے کا ہو، سہنے کا ہو، کھانے کا ہو، سونے کا ہو، اٹھنے کا ہو، بیٹھنے کا ہو، نکاح کا ہو، ولیمے کا ہو، شادی کا ہو، اسی طریقے سے عام دعوتوں کا ہو یا دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، اگر معاملہ ہے تو وہ معاملہ ہمیں شریعت کے مطابق حل کرنا ہے، اس معاملے کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے مکمل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں دین کو چھوڑ کر کے، نہ کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے فرامین کو اپنے پیروں تلے رونت کر کے، نہ کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی شریعت کو جھٹلاتے ہوئے۔ عزیزو غور کریں، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقین مان لیجئے اللہ رب العالمین کے یہاں ہم بڑے عزت دار قرار پائیں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں بڑے وقار والے قرار پائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جاتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھاتے ہیں۔ کون پڑھاتے ہیں؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نماز جنازہ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ مسجد نبوی میں پڑھی جاتی ہے، اور دفن آپ کہاں ہوتے ہیں؟ حجرہ عائشہ میں ہوتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا، احساس کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اگر ان لوگوں پر فضل کیا، اگر ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی، اگر وہ لوگ مومن اور مسلمان قرار پائے تو ہم بھی ان کے پیروی کرنے والے ہیں، ہم بھی ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم بھی ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اللہ رب العالمین کے یہاں عزت دار قرار پا سکتے ہیں۔ دنیاوی زندگی ہمارے لیے عزتوں والی زندگی بن سکتی ہے، آخرت کی زندگی اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت الفردوس والی زندگی دے سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی پیروی کریں، شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے کلیجوں سے لگائیں، شرط یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنے لیے آخری فیصلہ سمجھیں، اپنے لیے آخری فیصلہ مانیں اور اسی فیصلے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے اسی طریقے سے زندگی گزاریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جتنی زندگی ہماری گزر گئی ہے، اللہ تو اس جتنے گناہ ہم نے اس زندگی میں کیے ہیں، مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنی زندگی ہماری بچی ہے، الہ العالمین تو اس زندگی میں نیکی کرنے کی، نیک
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ، تو برائیوں سے بچنے کی، غلط کاموں سے بچنے کی مولا کریم توفیق نصیب فرما دے اللہ، ہمیں اپنے اسلاف کی پیروی کرنے والا بنا دے مولا کریم۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتوں کو الہی تو ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا قائد اور ان کی پیروی کرنے والا بنا دے اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر جینے کی توفیق نصیب فرما دے اللہ۔ جتنے مسلمان بھائی پریشان ہیں مولا کریم تو ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے اللہ۔ جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں الہی تو ان کی بیماریوں کو ختم فرما دے، ان کو شفا کاملہ نصیب فرما دے اللہ۔ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا کریم تو ان کی مدد فرما دے اللہ، تو ان کو ظالموں سے نجات نصیب فرما دے اللہ۔ تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے مولا کریم، تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ دیو، ایمان کی حالت میں زندہ رکھیو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائیو اللہ، مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔